ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا وعم النور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں ناظرین، میں ہوں مفتی عباد الرحمن صدیقی. استقبال ہے آپ کا اسلام فرسٹ یوٹیوب چینل میں. آج کا بھی ہمارا عنوان ہے پڑھائی اور لکھائی. بہت سے لوگ کہتے ہیں پڑھ لکھ کر کیا کرو گے؟ میرے بھائی، اپنی قوم کا نام روشن کریں گے، برادری کا نام روشن کریں گے، اپنے پیرنٹس کا، ماں باپ کا نام روشن کریں گے، ملک کا نام روشن کریں گے، راج کا، ڈسٹرکٹ کا نام روشن کریں گے، ددیحال کا نام روشن کریں گے، ننیحال کا نام روشن کریں گے، برادری کا نام روشن کریں گے. اس لیے پڑھ رہے ہیں. اللہ کی رضا حاصل کریں گے، اس لیے پڑھ رہے ہیں. میرے بھائی، علم اللہ کی صفت ہے. یہ نالج، یہ ریڈنگ رائٹنگ، پڑھائی لکھائی، یہ علم، یہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے. علم یہ خدائی صفات میں سے ہے. جب بندہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی بھی عزت ہونے لگتی ہے. کیوں؟ عزت والی چیز اس نے حاصل کر لیا. میرے بھائی، امتی کے لیے ان پڑھ ہونا یہ عیب فاحش ہے، بگ کلیم ہے، بڑا کلیم ہے. نبی جو ہے دنیا میں کسی سے پڑھتے لکھتے نہیں، نہ کوئی ان کا استاذ ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے پڑھتے لکھتے ہیں. کیوں؟ اللہ پاک کو ان کو سب سے اونچا دکھانا ہوتا ہے. اس لیے نبیوں کے استاذ خود خدا تعالی ہوتے ہیں. امتی اگر ہو جائیں گے، اگر نبی کا کوئی استاذ ہوگا تب کیا ہو جائے گا؟ استاذ بڑا ہو جائے گا، نبی چھوٹے ہو جائیں گے. اس لیے اللہ پاک پڑھے لکھے کو نبی نہیں بناتے ہیں. دنیا میں اس کا کوئی استاذ ہوتا نہیں، ورنہ لوگ نبوت میں اور شک کریں گے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. امتی کے لیے پڑھائی لکھائی اچھی چیز ہے. نبیوں کے لیے دنیاوی پڑھائی لکھائی سے اللہ پاک ان کو بالکل دور رکھتے ہیں تاکہ لوگ نبوت میں شک نہ کریں، ورنہ یہی کہیں گے تو پڑھا لکھا انسان ہے، ہی تو تیز ترار ہے، بہت ایکٹیو انسان ہے. اس لیے میرے بھائی، پڑھائی لکھائی میں بالکل سمجھوتا نہ کریں. اگر انسان پڑھ لکھا ہے، کہیں شادی میں بھی گیا ہے تو وہاں بھی اس کا چرچا ہوتا ہے. 10 آدمی کے بیچ میں وہ بیٹھا ہوگا، لوگ اس کی طرف انگلی اٹھا کے کہیں گے یہ دیکھیے پروفیسر صاحب ہیں، یہ دیکھیے لیکچرر صاحب ہیں، یہ دیکھیے عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، یہ تو قاری فصیح الدین صاحب ہیں. اس طرح اس کا چرچا ہوتا ہے، نام ہوتا ہے. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے میرے بھائی. جہاں جائیں گے آپ کا وہیں چرچا ہوگا، وہیں تذکرہ ہوگا، وہیں آپ کا گڈ منشن ہوگا، اچھا تذکرہ آپ کا چلے گا. لوگ کہیں گے پروفیسر صاحب ہیں، لیکچرر صاحب ہیں، ہمارے سینئر وکیل صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ٹیچر صاحب ہیں. لوگ اس طرح میرے بھائی کہتے ہیں جج صاحب ہیں، یہ وکیل صاحب ہیں، لائر ہیں، یہ آرمی میں ہیں. شہروں میں آپ جا کے دیکھیے، باپ جو ہے گورنمنٹ ٹیچر ہے، اور بڑا والا بیٹا پروفیسر ہے، اور چھوٹی والی لڑکی لیکچرر ہے، دوسرا بھائی پائلٹ ہے. کتنا ماحول ہے. وہ لوگ نس پکڑ لیے، وہ لوگ سمجھ لیجئے ان کے ہاتھوں میں پلس آ گیا ہے ایجوکیشن کا، کہ کوئی قوم آگے بڑھتی کیسے ہے، قوم کے دل دماغ سے جہالت نکالا کیسے جائے. میرے بھائی، پڑھائی لکھائی کی اہمیت کو اور زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب کسی کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، پڑھ لکھ لیتا ہے انسان، کہیں چرچا ہوتا ہے، تو اگر گھر سے بول چال بھی نہیں ہوگا تب بھی لوگ کہیں گے ارے وہ تو ہمارے دادا کا لڑکا ہے، دوسرے والے دادا، وہ تو ہمارا پڑوسی ہے، وہ تو ہمارا چچا لگتا ہے. حالانکہ بول چال نہیں ہے، لیکن لوگ پھر بھی حوالہ دینے لگتے ہیں، اپنے آپ کو روز سے ریشو کرنے لگتے ہیں اس کی طرف، پڑھائی لکھائی کی اہمیت کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائی، اس کو معمولی بالکل نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. آج بھی اگر آپ غور کریں گے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ انصاری برادری میں ہیں. کیوں؟ اس برادری کے اندر اللہ نے ماڈرنیشن رکھا ہے، اعتدال رکھا ہے، میانہ روی ہے. ان کی طبیعت میں بہت زیادہ بوجھکاہٹ نہیں ہے، اوقات سے زیادہ نہیں چلتے ہیں، اوقات کے اندر ہمیشہ یہ رہتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں موٹے دماغ کے ہیں،
اب کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے مہین دماغ کے ہیں، میرے بھائی پڑھا لکھا انسان ہمیشہ مہین دماغ کا ہوتا ہے۔ اگر وہ مہین نہیں ہوگا، موٹا ہوگا، تو موٹا ہونا یہ جاہل انسان کی پہچان ہے۔ موٹا کھائے گا، موٹا سوئے گا، موٹے پہ رہے گا، موٹا دماغ میں لائے گا، بدن سے بھی موٹا رہے گا۔ اب پڑھا لکھا انسان دکھنے میں بھی مہین ہوگا، بولنے میں بھی مہین ہوگا، دماغ بھی مہین ہوگا، کام بھی مہین کرے گا۔ یہ پڑھائی لکھائی کی خاصیت ہے۔ پڑھا لکھا انسان کو ہمیشہ مہین کہا جاتا ہے۔ یہ جبکہ یہ اصول پسندی ہے، یہ ماڈرن نیشن ہے، اس کی طبیعت میں یہ چیز آ جاتی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ مہین طبیعت ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ موٹا ہو جائے تو لوگ کہیں گے موٹا طبیعت کا ہے۔ آج کے زمانے میں میرے بھائی سب سے زیادہ مہنگی چیز پڑھائی لکھائی ہے، بلکہ ہر زمانے میں چیز رہی ہے، کوئی آج ہی کی بات نہیں ہے۔ پڑھائی لکھائی کے نام پہ بہت لمبا چوڑا بیپار بھی چل رہا میرے بھائی۔ انگریز ہندوستان کے اندر جو ایجوکیشن لائے فار ٹریڈنگ ہے، کاروبار کے لیے ہے، بیپار کے لیے ہے۔ اسی لیے دیکھیے کبھی ٹیچر ڈے، کبھی مدر ڈے، پیرنٹس ڈے، چائلڈ ڈے، پروفیسر ڈے، روزانہ ان کا کوئی نہ کوئی ڈے چلتا رہتا ہے، روزانہ۔ اس کے پیچھے ایک لمبا چوڑا بیپار ہے، اور اس کی طرح اسی طرح آپ سمجھ لیجئے، اور ان کا کلچر ہے جو ہندوستانی بچوں میں بیٹھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اگر انسان کے پاس کلا ہو، آرٹ ہو، ایجوکیشن ہو، پڑھائی لکھائی ہو، خدا کی قسم وہ کبھی بھی روزگار سے پریشان نہیں ہو سکتا، وہ پریشان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس ٹیکنیک ہو، ایجوکیشن بھی ہو، آرٹ بھی ہو، کلا بھی ہو، فن بھی ہو، وہ کبھی نہیں پریشان ہو سکتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے، رشتے بہت آسانی سے ملتے ہیں پڑھ لکھ کر۔ اگر آپ کی پڑھائی اچھی پڑھائی لکھائی ہو گئی ہے، بہت آسانی کے ساتھ آپ کو رشتہ مل جائے گا، اور بھاری رشتہ ملے گا، کسی لوکل ایریے سے نہیں آئے گا، سیدھا آپ کے پاس راجدھانی سے رشتے آئیں گے، اونچی جگہ سے آئیں گے، سیفٹ کے نیچے تو بات ہی نہیں ہوگی۔ یہ ہے پڑھائی لکھائی کا اثر۔ 10 لاکھ روپے ہم کاروبار میں لگا کر بچے کی پوری زندگی ہم خراب کر لیتے ہیں۔ اگر وہی 10 لاکھ روپے ہم ایجوکیشن میں پڑھائی لکھائی میں لگائے ہوتے تو وہ 10 لاکھ روپے ہم 1 سال کے اندر کما لیتے۔ لوگ خود مسکا لگاتے ہیں، مساج کرتے ہیں کہ ہمارے لڑکی سے آپ کا رشتہ ہو جائے، آپ کے لڑکے کی بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی پڑھائی لکھائی کی اہمیت کو ضرور سمجھیں، ورنہ لوگ پوچھتے ہیں سب سے پہلے لڑکا کرتا کیا ہے، تو آپ بتائیں کہ ہمارا لڑکا ٹھیلا لگاتا ہے چوک میں، دن میں ٹھیلا لگاتا ہے، رات میں ٹھیلے پہ سوتا ہے۔ لڑکا کیا کرتا ہے؟ لڑکا مرغا کاٹتا ہے، لائی چنا بیچتا ہے۔ کہاں بیچتا ہے؟ ایئرپورٹ پر۔ لیکن کرتا کیا ہے؟ وہی لائی چنا، وہی ٹھیلا، وہی سبزی۔ خدا کی قسم تو سامنے والے کے اندر احساس کمتری ہو جاتا ہے آپ کے تعلق سے۔ پڑھا لکھا انسان اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتا ہے، وہ دارو پی کر، گانجا پی کر فیصلہ نہیں لیتا ہے۔ جاہل انسان دارو پیتا ہے، گانجا پیتا ہے، دارو گانجا پینے کے بعد وہ جا کر حکومت بنانے کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم کس کو ووٹ دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائی پڑھیں گے لکھیں گے تو آپ کا دل دماغ دوسرا کوئی نہیں یوز کر پائے گا، نہ کوئی مس لیڈنگ کرے گا، نہ کوئی مس یوزنگ کرے گا۔ آپ اپنے دم پر کوئی بڑا نرڑے لیں گے، خود لیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی اولاد کو ضرور پڑھائیں، جہاں تک ہو سکے پڑھائیں۔ کسی چیز کے لیے قرضہ تو مت لیجئے، اگر ضرورت پڑ جائے تو پڑھائی لکھائی کے قرضہ لے لیجئے آپ۔ جزاک اللہ۔